بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم دوستو عزیزو، جس رمضان مبارک کے آنے کا انتظار تھا، ابھی اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. رمضان رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں اور عتق من النار کا ذریعہ تھا، اور اسی رمضان کے اندر کئی سارے لوگ اپنے آپ کو جنتیوں کی لسٹ میں داخل کروا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جہنمیوں کی لسٹ میں داخل کروا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. انسان ہے بڑا کمزور ہے، کبھی کسی لالچ میں آ کر کے بھٹک جاتا ہے، کبھی کسی سستی کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، کبھی غفلت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، کبھی شیطان کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے. سال ہا سال کی عبادتیں ایک تکبر کی وجہ سے مٹ جاتی ہیں. سال ہا سال کی نیکیاں، بزرگیاں، صدقے، خیرات، نماز، نوافل ایک ہی شرک کیا سوچ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. کوئی ایک جملہ آدمی ایسا برا زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے بالکل پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. زندگی بھر ماں باپ کا ادب احترام کرتا رہا، ایک بات اچھی نہ لگی، دل کو نہ مانی، اور امی کی بے ادبی کر دی، ابو کی بے ادبی کر دی، پوری زندگی کی خدمتیں برباد. 10 سال تک 20 سال تک صدقہ کرتا رہا، خیراتیں کرتا رہا، زکوٰۃیں ادا کرتا رہا. 20-30 سال کے بعد ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے ٹائم پر یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. پوری زندگی کی عبادتیں اور صدقے خیرات برباد. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور دکھلاوا کیا تو شرک کیا، جس نے روزے رکھے دکھلاوا کیا شرک کیا، صدقہ خیرات دیا دکھلاوا کیا، لوگ مجھے دیکھیں، اس نے شرک کیا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. انسان بڑا کمزور بھی ہے اور بڑے ہر وقت خطرے میں بھی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں امید اتنی رکھو کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندہ جنتی ہے باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں، تو بھی امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ جنتی میں ہوں گا. اور خوف بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو بھی خوف یہ رکھنا چاہیے کہ شاید وہ جہنمی میں ہو. ابھی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق کوئی چھوٹا انسان تو نہیں ہے، اتنا بڑا عظیم شخص
جس کے وہ اللہ تعالیٰ نے چن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا، پیغمبر کریم نے اسی کو مانگا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اور سارے نبی پاک کے مرید تھے کہ یہ میرے پیچھے آئے، لیکن حضرت عمر نبی پاک کی مراد تھے کہ نبی پاک نے اس کو مانگا تھا۔ وہ بندہ جب ایسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اسی کے زمانے میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کٹر قسم کے کافر بھی تھے، نبی پاک کے دشمن بھی تھے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں ہیں ایک جہنمی ہیں تو مجھے خطرہ ہوگا کہ وہ میں ہوں۔ تو پر ہم بھائی کہاں کے کس کھاتے میں ہوں گے؟ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ خوف بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات میں امیدیں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ان دونوں چیزوں کا، خوف اور امید کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ باقی ظاہری طور پر کرنا وہی ہوگا جن چیزوں کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے یا آج کے علماء کرام نے آپ کو حکم دیا ہے، کرنا وہ ہے۔ امید اور خوف اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اور اپنے محسنوں کے ساتھ کبھی بھی بدگمانی نہ کیا کریں۔ جو آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے، اس کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا۔ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایک صاف واضح طور پر کوئی غلط چیز نظر آئے تو اسی کو بھی آپ صحیح سوچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، غلط نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چیز تیری نظر میں صحیح غلط ہو، لیکن قرآن اور حدیث کی نظر میں، علماء کی نظر میں صحیح ہو، تو آپ نے تو بدگمانی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کر دیا نا۔ اور نیک لوگوں سے خصوصاً بدگمانی کرنے والا بندہ کبھی بھی یعنی سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتا۔ آج تھوڑی سی بدگمانی کی، صرف دل میں برا سوچا، کل وہی دل والی بری سوچ آپ کی زبان پر آ گئی، زبان پر آ گئی تو سمجھو بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک بندہ تھا، اسی کو ہمیشہ سے تہجد پڑھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی نے دیکھا کہ کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ کسی کو بولا بھی نہیں، وہ بدگمانی زبان پر بھی نہیں لایا، لیکن اسی کو دل کے اندر یہ پختہ سوچ رکھی کہ واقعی یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کی توفیق چھین لی، صرف بدگمانی عام مسلمان سے۔ تو جہاں سے آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جن علماء سے آپ کو دین مل رہا ہے، کبھی بھی ان سے بدگمانی نہ کیا کریں، بہت نقصان ہوگا۔ تو امید بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، خوف بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور عمل بھی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہ کہ عمل نہ کرو اور امیدیں باندھو، یہ بے وقوفی ہے۔ عمل نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کا، نہ کسی اور کا خیال رکھتا ہے، اور بولتا ہے کہ بھائی کلمہ تو پڑھا ہے نا، بس اللہ مالک ہے۔ بھائی کلمہ تو پیغمبر کریم نے نہیں پڑھا تھا، کتنی تکلیفیں کرتے تھے۔ امی عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے کمرے میں آئے، میرے بستر پر تشریف لائے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے؟ پیغمبر کریم اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیے، پوری رات روتے رہے اور نوافل پڑھتے رہے۔ صبح کے ٹائم پر دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا الم اکن للہ تعالی عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس وجہ سے آپ عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں کہ عبادت نہ کرو، مسجد میں نہ آؤ، سجدہ نہ کرو، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں، روزے نماز کی طرف توجہ نہیں، صدقے خیرات کی طرف توجہ نہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرو کہ بابا میں تو بس پاس ہوں۔ اس سے پاس نہیں ہوتا بھائی۔ ظاہری لحاظ سے آپ صحیح کرو، علم ہے تو اپنے علم کے مطابق،
علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کر آپ صحیح کام کرو، پھر اللہ کے حوالے کرو، قبول کرنے والا اللہ۔ لیکن اگر علم بھی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے اور غلط کر رہے ہو تو پھر تو پکڑ ہوگی نا۔ اگر مولوی نے آپ کو غلط بتایا، آپ نے پھر غلط کیا تو بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنی سوچ کے اعتبار سے آپ نے کیا پھر غلط ہوگا تو پھر اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اس وجہ سے ہر قدم پھونک پھونک کر کے اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کتنے دیے ہیں یار، ہم ان انعامات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کے حکموں کو مانیں تو صحیح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ بھی ایمان بھی لے آئیں، اچھا عمل بھی کریں، ایمان بھی ہو، اچھا عمل بھی ہو، یعنی دل بھی صاف ہو، کردار بھی صاف ہو۔ عمل الصالحات کا مطلب ہوتا ہے کردار کا صاف ہونا، کردار بھی صاف ہو، ایمان بھی ہو، تو پھر آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر جنت الفردوس ملے گی اور مہمان کی طرح ملے گی۔ جیسے مہمان ہوتا ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے میزبان کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو خوش کروں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزبان بنیں گے، جنتی مہمان بنے گا، آپ لوگ مہمان بنیں گے، انسان مہمان بنے گا۔ یہی انسان اگر لاپرواہی کرتا ہے تو پھر جہنم کا جہنمی، آگ میں جلنے والا نہیں، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وقودها الناس والحجارہ۔ اور جنت میں جاؤ گے تو مہمان بن کر کے رہو گے، جیسے مہمان کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا کہ دسترخوان کہاں ہے اور کھانے کے لیے کیا لاؤں کیا نہ لاؤں، کس طریقے سے لگاؤں، یہ مہمان کو ٹینشن نہیں ہوتا، یہ سارا میزبان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نزلا، جنت تمہارے لیے مہمانی کی جگہ ہوگی، کھاتے پیتے رہو۔ اور میزبان وہ خالق کائنات ہوگا جس کے سامنے ہر چیز کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف کن فیکون کے اشارے سے سارا کام ہو جاتے ہیں۔ اس رب کی میزبانی ہو اور تمہاری مہمانی ہو، اور طاقت بھی ہر طرح کی ہو، ٹینشن کوئی نہ ہو، بیماری کوئی نہ ہو، کھانے پینے کے اندر جتنا کھاؤ کوئی بدہضمی نہیں ہوگی۔ انسان کو دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین چیزیں دو ہوتی ہیں، سب سے محبوب ترین چیزیں انسان کو دنیا میں دو ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دو جبڑوں کے بیچ والا منہ، ایک دو ٹانگوں کے بیچ والی شرمگاہ۔ اگر کوئی بندہ مجھے منہ کی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس منہ کے اندر حرام نوالا نہیں ڈالے گا، اس منہ سے کوئی بکواس بدتمیزی شرک اور کفر کی باتیں نہیں کرے گا، اور دوسرا دو ٹانگوں کے بیچ والی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، کہیں ناجائز طریقے سے اپنے شرمگاہ کو استعمال نہیں کرے گا، شادی کے علاوہ غلط ہاتھ کو استعمال کرنا، غلط جگہ کے اوپر زنا کرنا، کہیں اور سوچوں میں پڑنا، اگر اس سے بچنے کی گارنٹی دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو جنت کے اندر یہی دو چیزیں اہم ترین ہوتی ہیں، جن کے اندر دنیا کے اندر جن کے پیچھے آدمی خراب ہوتا ہے، یا منہ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے یا شرمگاہ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر آپ کو کھانے کے لیے جو چاہو پیٹ خراب نہیں ہوگا، اسی طرح سے شرمگاہ کی طاقت کے لیے جتنا چاہو آپ کو بیویاں مل جائیں گی، جتنی چاہو آپ کو بیویاں مل جائیں گی، کوئی کمزوری شمزوری نہیں ہوگی، اور جنت کی حور کا مل جانا کوئی ہلکی بات ہے یار، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوگا۔ دنیا کی ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنا زور لگاتا ہے کہ اتنا پیسہ کماؤں، یہ کروں، چوری کروں، ڈاکہ کروں، پیسہ کماؤں، گھر بناؤں، وہاں ایک نہیں 10 50 60 70 80 100 500 جتنی چاہو گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جتنا چاہو گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔
کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی علاج معالجہ ہوگا، کوئی نہیں، بس احسان ہی احسان، انعام ہی انعام۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں تاکہ جنت کما سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سمجھ لو، یعنی ایک عظیم موقع سمجھ لو، دوبارہ پتہ نہیں ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک بندے کو اگر کوئی بندہ بادشاہ بول دے کہ بھائی یہ جو میرا محل ہے نا، اس کے اندر جتنا کچھ لے سکتا ہے 5 گھنٹے تجھے اجازت ہے، جاؤ لے لو۔ ابھی اندر جیسے گیا تو دیکھا کہ ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں، لال جواہر بھی پڑے ہوئے ہیں، خزانے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور دودھ دینے والی بھینسیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ سواری کے لیے گھوڑے بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیٹنے سونے کے لیے بستر پلنگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی وہ بندہ ان سب کو لینا بھی چاہ رہا ہے، یہ بندہ ان سب کو لینا بھی چاہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی خوبصورت بستر دیکھ کر کے، کوئی گدا دیکھ کر کے، کوئی پلنگ دیکھ کر کے اس پر بیٹھے اور سو جائے، 5 گھنٹے کے بعد آ کر کے اسی کو اٹھائیں، بھائی نکلو آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی وہ بولتا ہے مجھے یہ اٹھانے دو، یہ اٹھانے دو، یہ اٹھانے دو، نہیں بھائی جو اٹھانے کا ٹائم تھا وہ تو نکل گیا، ابھی کچھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور دھوکہ کرنے والا ہوا۔ اگر اسی بستر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اور اسی پر مست ہو گیا، پورے آگے کے لیے سارا کچھ اپنا تباہ کر دیا، بالکل یہی مثال علماء نے دنیا کی دی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے لیے سبحان اللہ کہنے پر بھی جنت میں بنگلے بن سکتے ہیں، الحمدللہ کہنے پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر، اللہ اکبر کہنے پر، نماز پڑھنے کے اوپر، روزہ رکھنے کے اوپر اور صدقہ خیرات کرنے کے اوپر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات بنا کے رکھے ہیں، لیکن یہ سارا موقع دنیا کے اندر ہے، یہ غنیمت دنیا کے اندر ہے۔ ابھی اگر آپ نے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے لیے کمانے کی کوشش کی تو ٹھیک، نہیں تو پھر موت کا ٹائم آ گیا تو پھر آپ کا ہائے ہائے کرنا، نفسا نفسی کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو، عظیم موقع سمجھ لو، پھر یہ ملے گا نہیں۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ابھی جوانی ہے، پیسے کمانا چاہتے ہو تو کما سکتے ہو، جب بڑھاپا آ گیا پھر پیسے کمانا تو دور، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوگے، کسی اور کو بولو گے یار مجھے اٹھاؤ تو صحیح۔ جوانی کو غنیمت سمجھ لو بھائی، جو کام آپ جوانی میں کر سکتے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جوانی کے اندر آپ علم حاصل کرنا چاہو کر سکتے ہو، کما کر کے صدقہ خیرات کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے لیے انعام اکرام ہوگا کہ اگر جوانی کے اندر آپ 1000 روپیہ کما رہے ہو، اس میں سے 100 روپیہ اگر خیرات کر رہے ہو، تو پھر بڑھاپے کے اندر آپ 1000 روپیہ نہیں کما سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی 100 روپے کا اجر اور ثواب اسی بڑھاپے میں بھی روزانہ عطا کریں گے، کیونکہ آپ جوانی کے اندر جب طاقت تھی تو کر رہے تھے نا۔ اس وجہ سے اسی جوانی کو غنیمت سمجھ لو، جو کچھ بنانا ہے کرنا ہے ابھی کر لو، جب بڑھاپا آ گیا نا پھر آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگیں گے، تو آپ کی زبان بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں چلے گی، آنکھیں بھی اتنا کام نہیں کریں گی، آپ کے ہاتھ پاؤں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ جو کچھ کرنا ہے بھائی ابھی کر لو۔ بڑھاپے کے اندر اگر امام صاحب بولیں کہ بھائی دعائے قنوت یاد کر لو، سائیں میرے دماغ پہ نہیں چڑھ رہی، میرے زبان پہ نہیں چڑھ رہی، کیونکہ ابھی آپ کے دماغ میں ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے۔ بھائی السلام علیکم یہ لفظ تو کہو، وہ کہنا نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صحیح پڑھ کر کے سناؤ، یہ پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں یار؟ بڑھاپا ہے، زبان اس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ جوانی میں بھائی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ فراغک قبل شغلک،
فراغت کا ٹائم ملا ہے تو مشغولی کے وقت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ مل رہے ہیں، تو ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، کسی مجبور کی مدد کرو، کسی کمزور کا ساتھ دو۔ کل شاید ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ کو کوئی وقت ملے نہ، آپ بہت زیادہ مشغول ہوں اور کوئی بھی آپ ٹائم نکالنا بھی چاہو اور نکال نہ پاؤ۔ اس وجہ سے ابھی جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو۔ جیسے دنیا کمانے کے لیے اگر 1 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، جلدی سوچتے ہیں یار ابھی فلاں کے ساتھ ملاقات کر کے آؤں، فلاں سے مشورہ کر کے آؤں، فلاں منڈی میں جا کر کے سامان دیکھ کر کے آؤں کہ یہ جو میرے دکان میں سامان بک رہا ہے یہ سستا مل رہا ہے، مہنگا مل رہا ہے، جہاں سے سستا ملے گا وہ لوں گا۔ ایسا کرتے ہیں نا سارے لوگ۔ اگر پتہ لگ جائے کہ بابا آج یہ فشری کے اندر وہ سمندر کے فلاں کنارے میں مچھلی آئی ہے، اور ماڑوں کی طرف مچھلی آئی ہے، اور کیٹی بندر کی طرف مچھلی آئی ہے، اسی ٹائم پر بھاگتے ہیں۔ بابا جلدی جلدی خلاصی تیاری کرو، وہاں جانا ہے۔ ابھی وہاں ہوگی نہیں ہوگی، رکی رہے گی، بھاگ جائے گی، نیچے چلی جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جلدی سے پیسے نہیں ہے یار، ادھار لے لو کسی سے، ڈیزل کا خرچہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کھانے کا خرچہ کرنا ہے، اتنی ساری تکلیفیں کر کے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور وہاں جا کر کے پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لالچ کے اندر کہ ابھی ٹائم نکالنا ہے اور وہاں سے روزی کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے یہی جذبہ ہمیں دین کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے ہو تو اور کیا چاہیے، لیکن وہاں یہ ہمیں جذبہ ہی نہیں ہے۔ اپنی فراغت کو اپنے لیے غنیمت نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو روزانہ کام کرتے ہیں کسی آفس میں، کسی دکان میں، تو کوئی گھر کا کام ہوتا ہے تو انتظار میں رہتے ہیں، یار اتوار کو میری چھٹی آئے گی، فلاں تاریخ کو میری چھٹی آئے گی، اسی چھٹی کے دنوں میں گھر کے یہ کام کر لوں گا۔ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی یہ بھی سوچ رکھی ہے کہ میرا ایک پارہ قرآن پاک کا کم ہو گیا ہے اور میں فلاں دن جو چھٹی ہوگی اسی دن یہ پورا کر لوں گا۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ بیماری کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس وجہ سے ابھی جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو صحت کے اندر کام کر لو۔ بعد میں تو سجدے کی بھی توفیق چھن جائے گی۔ گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، کمر میں درد ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، آنکھوں میں تکلیفیں، ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے۔ جوانی ہے، جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو، سستی نہ کرو۔ آگے پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی بیماریاں آ جائیں، ایسا ضعف اور کمزوری آ جائے، آپ کو یہ کام کرنے کی ہمت نہ ہو۔ صحت کو سقم سے پہلے، بیماری سے پہلے، کمزوری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔ اگر رشتہ داروں کے پاس جانا ہے ابھی جوانی میں کر لو، بڑھاپے میں کوئی آپ کو لے نہیں جائے گا۔ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو ابھی سے کما لو، کما کر کے صدقہ خیرات کرو، ابھی کر سکتے ہو۔ بڑھاپے کے اندر آپ خود دوسروں کے محتاج ہوگے، کہاں سے کماؤ گے؟ پھر قیامت کے دن حسرت کرو گے، کاش کہ مجھے بھی پیسہ ہوتا، کاش بھی میں بھی کسی کے اوپر خرچہ کرتا، تو آج جو مالدار لوگوں کو درجات ملے ہیں وہ کاش مجھے بھی مل جاتے۔ تو یہ کر سکتے تھے جوانی کے اندر، لیکن لوگ جوانی میں مست ہوتے ہیں، مولویوں سے دور ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے نہیں ہیں۔ پھر جب بڑھاپا ہوتا ہے پھر مسجد میں آتے ہیں، پھر مولوی صاحب کی بات سنی، بھائی صدقہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، وہ کہتے ہیں ارے یار ابھی تو میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جب پیسہ تھا تو پتہ ہی نہیں تھا، جب پیسہ تھا تو تمہیں پتہ نہیں تھا، آؤ گے نہیں تو کیسے پتہ لگے گا، اور جب پتہ لگا ہے تو طاقت نہیں ہے، پھر کیسے آپ صدقہ کرو گے؟ صدقہ کرو، صدقہ بھی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو، آدمی پیسے پر جنت کما سکتا ہے۔ عام طور پر تو یہی ہے نا کہ پیسے پر جنت نہیں ملتی، اپنے مال، اپنے اعمال پر جنت ملے گی، لیکن وہی پیسہ اگر دنیا میں ہی خرچہ کر لو تو آپ کو جنت مل جائے گی، آخرت میں پیسے شیسے کا کام نہیں چلے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ابھی پیسے پر مسجد بنتی ہے نا، تو مسجد کے لیے آپ نے پیسہ دیا، جنت میں آپ کو مکان مل گیا، گھر مل گیا۔
تو پیسے پر آپ اتنا بھی کر سکتے ہو، لیکن پیسے کے معاملے میں بہت بڑی یعنی دکھلاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی ظاہر کر کے پیسے دیتے ہیں، یہ ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے، گناہ نہیں شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بھانجے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا یہ پیسے لے لو، وہ فلاں صحابی ہے نا، اسی کو جا کر کے زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ کا پیسہ فلاں صحابی کو دے دو۔ تو وہ جانے لگے، فرمایا کہ ادھر سنو، دو باتوں کا خیال کرنا۔ کیا کرنا؟ دو باتوں کا خیال کرنا۔ ایک تو اس کے ہاتھ میں نہ دینا، اور دوسرا اسی کو یہ نہ کہنا کہ دعا کر، میرے لیے دعا کرنا یا امی عائشہ کے لیے دعا کرنا۔ یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ وہ گیا، امی کا حکم تھا، خالہ کا حکم تھا، چلا گیا، جا کر کے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جیسے ہی اس کے ساتھ ملاقات کی، گپ شپ لگائی، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد، حال حوال کرنے کے بعد، وہ جس چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نیچے پیسے رکھ کر کے واپس آ گئے۔ تو جیسے واپس آئے تو حضرت امی عائشہ کا بڑا لاڈلا تھا، آ کر کے بیٹھا اور عجیب آنکھوں سے، نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میں امی سے سوال کروں نہ کروں، پوچھوں نہ پوچھوں۔ تو امی نے فرمایا کہ کیا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ ہاں حضرت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا؟ حضرت آپ نے مجھے یہ چیزوں کا حکم کیوں دیا کہ اسی کو ہاتھ میں نہ دینا، اور دوسری بات یہ کہ اسی کو دعا کا نہ کہنا؟ ابھی یہ استانی، امت کی استانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، پیغمبر کریم کے دین کو سب سے زیادہ آگے پہنچانے کے اندر علمی کردار ادا کرنے والی عورت، وہ کہتی ہیں کہ دکھلاوا شرک ہے، دکھلاوا شرک ہے، اور دکھلاوے کے اندر سامنے کا دل دکھتا ہے۔ جب کسی کا دل دکھا تو پھر ثواب کی امید نہیں رکھنی ہوتی۔ میں نے اس لیے آپ کو بولا کہ اسی کو ہاتھ میں بھی نہ دینا، ہاتھ میں دو گے تو وہ لوگوں کے سامنے جب جیب میں ڈالے گا نا تو لوگوں کو پتہ تو لگے گا نا، آپ کے دل میں یہ تو آئے گا نا کہ اس نے اس کو پیسہ دیا ہے۔ تو دینے والے کا ایک طرح سے بڑا ہونا یہ سمجھ میں آئے گا، اس وجہ سے اسی کے سامنے نیچے رکھ دیا کرو۔ میں ایک مرتبہ بیر شریف میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ حضرت سے ملاقات کرتے، مسئلے وغیرہ پوچھتے، حضرت یہاں مصلے پر بیٹھے ہیں، یہاں آ کر کے نیچے رکھ کر کے چلے گئے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہی تھی کہ ان کو یہ نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہماری زکوٰۃ، جب پیسہ زکوٰۃ کا اس کو دیا تو ہمارا مال پاک ہو گیا، ہمارا مال پاک ہو گیا۔ تو ہمارے مال کو اگر کوئی پاک کرتا ہے تو اس کا ہمارے اوپر احسان ہے نا۔ میرے کپڑے کو اگر کوئی صاف کر کے دے دے تو اس کا میرے اوپر احسان ہے، تو میرے مال کو اگر کوئی صاف کرے تو اس کا بھی میرے اوپر احسان ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ اگر آپ کے زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں، مدرسے والے اگر آپ کے زکوٰۃ کو، آپ کے صدقے کو، خیرات کو، پیسے کو، ہدیے کو، گفٹ کو قبول کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ان کا احسان ہے کہ آپ کے مال کو برکت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں تو پاک صاف بھی بناتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قبل فقرک، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خرچ کرو، نہیں تو پھر فقر آ گیا، غریبی آ گئی تو پھر آپ اپنے آپ ہی کو روتے رہو گے کہ کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا، لیکن کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جوانی میں آپ سب کچھ کما سکتے ہو، بڑھاپے کے اندر کچھ کما نہیں سکو گے، جو ہوگا وہ بھی خرچہ ہو رہا ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو بیٹوں کے سامنے محتاج ہونا پڑے گا، بیٹوں سے بھیک مانگنی پڑے گی، بیٹا مجھے تو دو۔ آج کل پھر بیٹوں کا حال بھی تو دیکھتے ہو نا۔ تو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرو، جتنا کر سکتے ہو، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے خرچہ کرو، کسی پر احسان نہیں۔ اور آخری بات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی گئی تو کچھ بھی نہیں، اور زندگی جانی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔
زندگی جانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت کا آج تک کوئی انکاری نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا کافر ہو، سرکش ہو تو بھی مرا، بڑے سے بڑا کوئی اللہ والا ہو، اللہ کا نیک ولی بزرگ ہو تو بھی دنیا سے آگے تشریف لے گیا۔ جانا ہوگا، جب جانا ہے تو زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی لغزشوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کمی کوتاہی جان بوجھ کر غلطی سے، بھولے سے ہو گئے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو رمضان کی، روزوں کی، تراویح کی، ذکر و اذکار کی، تلاوتوں کی جو برکتیں اور نیکیاں اور فائدے، اجر بتلائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بقیہ جو دن رہ گئے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و اذکار کی، تلاوت کی، روزے کی، تراویح کی، صدقے کی، خیرات کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، عبادت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی باقی جو چند دن بچے ہیں ان کے اندر جو کام آپ کے رہ گئے ہیں، قرآن پاک کے اندر اگر کوئی کمزوری کی ہے تو اس کو زیادہ اسپیڈ بڑھا دیں، اور اگر ذکر و اذکار کے اندر کوئی کمی کی ہے تو اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ خیرات کے اندر اگر کمی ہوئی ہے تو اس کے اندر اضافہ کر لیں۔ اگر دعاؤں کے اندر کچھ کمی کی ہے تو دعاؤں کے اندر اضافہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اسی طرح سے فطرہ ہے، عید کی تیاری ہے، عید کی نماز ہے، اور عید کے دن کے لیے اپنے پڑوسی غریبوں پر تھوڑا سا نظر رکھو، ان کا پتہ نہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر طاقت ہے تو ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرو، اگر آپ کو طاقت نہیں ہے کسی اور کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہو تو بھی کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑے مالدار لوگوں سے کوئی راشن وغیرہ لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت بڑا عظیم ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان غریبوں کو کپڑے دلا سکتے ہو، کوئی پیسے دلا سکتے ہو، کوئی راشن پانی دلا سکتے ہو، اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ پیسہ دوسرے کا ہوگا، کھانے والا دوسرا ہوگا، آپ کو سفارش کرنے کی وجہ سے، تھوڑی سی زبان چلانے کی وجہ سے مفت میں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی گناہ، کسی بھی طرح کے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔